अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं सैयद अहमद जलाल ट्रैवल डोज़ के एक नए एपिसोड के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो यूरोप के अंदर मुख्तलिफ़ इमिग्रेशन कवानीन हैं उनके बारे में। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत चाहूँगा कि गुज़िश्ता कई हफ़्तों से मैं गैर हाज़िर था। मेरी कुछ ज़ाती और कुछ दफ़्तर की मसरूफ़ियात ऐसी थी जिनकी वजह से मैं बाकायदगी से प्रोग्राम नहीं कर पाया, बल्कि पिछले चंद हफ़्तों में तो कोई भी प्रोग्राम नहीं कर पाया। बहरहाल दोबारा से प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू करते हैं और मेरी कोशिश होगी बल्कि मैं रोज़ाना का एक प्रोग्राम करूं, आपके साथ राब्ते में रहूं और जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है इमिग्रेशन के हवाले से या दीगर मौज़ूआत पर वो आपके साथ शेयर करता रहूं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो यूरोप के अंदर जो इमिग्रेशन कवानीन हैं उनके ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात कर दूं, मैंने एक प्रोग्राम किया था EES के ऊपर जो कि एंट्री एग्ज़िट सिस्टम है, जिसको बुनियादी तौर पर 15 नवंबर से इंट्रोड्यूस करवाया जाना था, लेकिन उसको 6 महीने के लिए मुअख्खर किया जा रहा है क्योंकि उसके लिए लॉजिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है, अभी मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल नहीं हुए। लेकिन मैंने इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम किया था, ताहम उसके बावजूद मुझे काफ़ी सारे सवालात इस ज़िम्मन में किए गए। तो मैं इसको थोड़ा मुख्तसरन क्लियर कर दूं कि एंट्री एग्ज़िट सिस्टम उन अफराद पर लागू होगा जो शॉर्ट स्टे वीज़ा लेकर आते हैं, या वो ऐसे ममालिक के अफराद जिनको फ़्रांस के लिए या यूरोप के लिए शेंगन एरियाज़ के लिए वीज़ा नहीं चाहिए, जो वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं, तकरीबन 60 से ऊपर वो ममालिक बनते हैं। ऐसे अफराद को और उसके साथ साथ जो विज़िट वीज़ा पर या मेडिकल पर्पज़ या कोई भी ऐसा वीज़ा जो यहाँ पे शॉर्ट स्टे का वीज़ा है उस पे आते हैं, तो उनको एंट्री एग्ज़िट सिस्टम में से गुज़रना पड़ेगा। ऐसे अफराद जिनके पास लॉन्ग स्टे रेजिडेंट वीज़ा है या जिनके पास रेजिडेंट परमिट है, या जो नेशनल हैं शेंगन एरियाज़ के, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके, तो उनको इस सिस्टम में से नहीं गुज़रना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्लियरली मैं आपको बता दूं कि इसका इतलाक़ उन अफराद के ऊपर होगा जो कि आर्जी क़याम के लिए यूरोप में आ रहे हैं। जहाँ तक अफराद, ऐसे अफराद जिनके पास रेजिडेंट कार्ड्स हैं, उनके ऊपर इसका इतलाक़ नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे अफराद चाहे उनके पास पुर्तगाल के हैं, स्पेन के हैं, फ़्रांस के हैं या यूरोप के दीगर जो कंट्रीज़ हैं उनके जो रेजिडेंट परमिट्स हैं उनका इसके ऊपर इतलाक़ नहीं होगा और उनको इस सिस्टम में से नहीं गुजरना पड़ेगा। दूसरी बात की तरफ आते हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो है अज़ाइलम के हवाले से। जो अफराद अज़ाइलम अप्लाई करते हैं या उसके साथ साथ ऐसे अफराद जो पेपर्स जो अप्लाई किए होते हैं, कोई भी प्रोसीजर वो रिफ्यूज़ हो जाता है और उसके बाद उनको मुल्क छोड़ने का फ़ैसला दे दिया जाता है उनको कि आप कंट्री छोड़ दें, जिसको सौख्ती लेटर कहते हैं फ़्रांस के अंदर, या जनरली पाकिस्तानी, इंडियन, भारतीय अफराद उसको सौख्ती लेटर बोलते हैं। अगर वो आपको मिल जाता है, कहीं जहाँ आप कंट्रोल हो जाते हैं, चेक हो जाते हैं, तो उसके ऊपर जो सख्ती लाई जा रही है मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको पता लग चुका होगा कि इटली ने अल्बानिया के अंदर जो भी लोग अज़ाइलम अप्लाई करेंगे इटली में, उनको वो अल्बानिया में रखेंगे ताकि उनको अगर उनका केस रिफ्यूज़ होता है तो उनको डिपोर्ट करना आसान हो। इटली ने काफ़ी सख्ती लाई है अज़ाइलम के हवाले से। पहला जो ग्रुप था अज़ाइलम सीकर्स का, जो इटली के अंदर था, उसको अल्बानिया में मुंतकिल कर दिया गया है। अल्बानिया के अंदर कैंप्स ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पे इटली में अज़ाइलम अप्लाई करने वाले अफराद को रखा जाएगा। उसके साथ साथ ऑलरेडी मैं पिछले प्रोग्राम में ज़िक्र कर चुका हूँ कि इटली ने एक मुआहदा किया है ट्यूनिस, अलजायर, मराकश और दीगर जो नॉर्थ अफ्रीका के कंट्रीज़ थे उनके साथ। उनके अफराद आते हैं या वहाँ पे वो अगर अज़ाइलम अप्लाई करना चाहते हैं तो वो नॉर्थ अफ्रीका के अंदर ही अप्लाई कर पाएंगे और उनको आसानी से डिपोर्ट किया जा सकता है। उसके साथ साथ अब इटली जो है वो सेनेगाल और माली के साथ भी इसी किस्म के मुआहदे करने के लिए जा रहा है। 17 और 18 अक्टूबर 2024 को यूरोपियन यूनियन के जो सरबराहान है उनका इजलास है ब्रसल्स के अंदर, जिसमें इमिग्रेशन जो है वो एक मरकज़ी, बहुत सारे नुक्तों में से एक मरकज़ी नुक्ता है जिसके ऊपर यूरोपियन यूनियन काफ़ी बहस करेगी नए कवानीन के बारे में। जो यूरोपियन यूनियन की मौजूदा प्रेसिडेंट हैं उनके मुताबिक यूरोपियन ममालिक जो हैं उनको कोई इनोवेटिव तरीक़ाकार अपनाना चाहिए ताकि ऐसे अफराद जो कि गैर कानूनी तौर पर यूरोप में मुकीम हैं, इरेगुलर हैं यहाँ पे, तो उनको यहाँ से वापस भेजा जा सके।
یاد رہے کہ جو OQTF جس کو ہم اوبلیگاسیون de quitter le territoire français یا جس کو ہم سختی لیٹر بولتے ہیں یا ملک چھوڑنے کا لیٹر بولتے ہیں، شینگن کنٹریز میں اس میں جتنے بھی لیٹر دیے گئے تھے ان میں سے صرف 20% ان ڈیسیجنز کے اوپر عمل کیا اور 20% افراد کو ڈپورٹ کیا گیا ہے۔ اگر ہم کنٹری وائز دیکھیں تو فرانس کے اندر 2022 میں کل دیے گئے سختی لیٹر میں سے صرف 12% پر عمل ہوا تھا اور 2023 میں تھوڑی سی تعداد میں اضافہ ہوا تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ 2024 کے یہ جو پہلے 8 مہینے گزرے ہیں اگست تک، یورپ کے اندر جو غیر قانونی طریقے سے جو افراد آئے ہیں یا جو irregular طریقے سے آئے ہیں اس کی تعداد میں بڑی کمی واقع ہوئی ہے۔ تقریباً 1,66,000 کے قریب انہوں نے رجسٹرڈ کیے ہیں ایسے افراد جو غیر قانونی طور پر شینگن ایریاز میں داخل ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ان کو وہ کس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے قوانین لانے جا رہے ہیں جس کے اندر وہ ڈپورٹیشن کے عمل کو تیز کر سکیں۔ 2025 کے اندر اسپین جو ہے وہ کچھ ایسے نئے قوانین لانے کا ارادہ رکھتا ہے جس میں اسائلم کے عمل کو اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ان کے قوانین ہیں ان میں سختی لائی جائے۔ آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ پرتگال کے اندر جو امیگریشن کا قانون ایک چل رہا تھا اس کو انہوں نے ابرپٹلی یعنی کہ اچانک سے ختم کر دیا ہے، اگرچہ وہ پروگرام کافی عرصے سے چلا آ رہا تھا، لیکن ایک تو ان کے پاس اپلیکیشنز بہت زیادہ ہو گئی تھی، دوسرا یورپین یونین کے ساتھ ساتھ وہاں کی جو لوکل پاپولیشن تھا اس کا بھی بہت زیادہ دباؤ تھا ان کے اوپر۔ فرانس کے اندر ہم بات کریں تو آپ کو میں خاص طور پر یہ بتا دوں کہ ایسے افراد جن کو پولیس کنٹرول کرتی ہے، چیک کرتی ہے، تو وہ ان کو 2 قسم کے لیٹرز دیتی ہے، 2 قسم کے ڈیسیجنز دیتی ہے، جن میں سے ایک تو OQTF ہے جس کا مطلب ہے کہ اوبلیگاسیون de quitter le territoire français، کہ آپ فرانس کی سرزمین کو چھوڑ جائیں۔ لیکن اگر آپ اس لیٹر کو غور سے دیکھیں تو اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ وہ پابندی جب اس لیٹر کے اندر لگاتے ہیں کہ آپ، ایک تو پہلی بات ہے اس میں وہ ڈیلے نہیں دیتے، آپ کو فوری طور پر ملک چھوڑنے کا حکم دے دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ کے اوپر پابندی لگاتے ہیں وہ صرف فرانس کے لیے نہیں لگاتے، وہ پورے شینگن ایریا کے لیے لگاتے ہیں، اور ان کے کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ شینگن ایریا کو چھوڑ دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک سسٹم ہے، انفارمیشن سسٹم ہے، شینگن انفارمیشن سسٹم، اس کے اندر بھی وہ آپ کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس کے اندر فیڈ کر دیتے ہیں، تو آپ کسی بھی اگر شینگن کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ پرابلم آپ کو پیش آتی ہے۔ جہاں تک بات ہے دوسرے لیٹر کی، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور ڈیسیجن دیتے ہیں، ایک اور فیصلہ دیتے ہیں، وہ ہوتا ہے اسیناسیون en résidence۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک خاص علاقے کا پابند کر دیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کی ریزیڈنس ہے، اور آپ کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اس لیٹر کے ذریعے کہ آپ ہفتے میں 3 دفعہ یا ہفتے میں 5 دفعہ یا ہر 2 ہفتے میں 1 دفعہ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو ایشو کیا گیا ہے وہ کس حوالے سے دے رہے ہیں۔ لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ریسنٹلی جن لوگوں کو چیک کیا جاتا ہے اور ان کو سختی لیٹر دیا جاتا ہے تو ساتھ میں ان کو اسیناسیون ریزیڈنس کا بھی ڈیسیجن دیا جاتا ہے، اور ان کو ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ بلایا جاتا ہے کہ وہ آ کر مقامی تھانے کے اندر حاضری لگوائیں جب تک وہ فرانس کے اندر مقیم ہیں، اور اگر فرانس سے جا رہے ہیں تو ان کو انفارم کریں کہ یہ دیکھیں ہمارا پاسپورٹ ہے، یہ ٹکٹ ہے، ہم فرانس سے جا رہے ہیں۔ اسی صورت میں آپ کو وہ اسیناسیون ریزیڈنس جو ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے، ورنہ آپ کو ہفتے میں 3-4 دفعہ ان کے پاس حاضری لگوانے کے لیے جانا پڑے گا۔ دوستو یہ ایک اہم بات ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے جب تک آپ اس کو پراپرلی فالو نہیں کریں گے، عدالت کے اندر اس کو چیلنج نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ عدالت کے اندر چیلنج کرنے کا جو اس کا وقت ہے وہ نارملی 48 گھنٹے ہوتا ہے، جس قسم کے آج کل آپ کو وہ OQTF دے رہے ہیں۔ تو اس لیے جیسے ہی آپ کو OQTF ملتا ہے، آپ کو اگر وہ پولیس چھوڑتی ہے تو فوری طور پر کسی لائر کے ساتھ رابطہ کیجیے، کسی اچھے لائر کے ساتھ رابطہ کیجیے تاکہ وہ اس کو پراپر طریقے سے چیلنج کر سکے، ورنہ یہ چیز آپ کے لیے کافی پرابلم کرے گی اور آپ کے لیے یورپ کے اندر رہنا ذرا نہیں کافی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ فرانس بھی جو اس کا خاص طور سے جولائی سے انہوں نے جو اسیناسیون ریزیڈنس ہے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دینا شروع کر دیا، اور اس میں رسک ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بھی وقت جب آپ وہاں پہ حاضری لگوانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو پکڑ کے بٹھایا جا سکتا ہے اور ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے۔
17-18 اکتوبر کو جو یہ برسلز کے اندر اجلاس ہو رہا ہے یورپین یونین کے سربراہان کا، تو اس کے بعد یقینی طور پر ہمیں ڈپورٹیشن کے پروسیجر میں تیزی دیکھنے میں آئے گی. تو اس لیے آپ کو اگر کوئی ایسا ڈاکومنٹ ملتا ہے یا مکمل طور پر ارریگولر سچویشن میں، تو کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی پروسیجر سٹارٹ کریں، ورنہ اگر آپ کہیں چیک ہو جاتے ہیں تو آپ کو ڈپورٹیشن کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا جاؤں. فرانس کے اندر نارملی یورپین کنٹریز کے اندر ایک جیسے قوانین ہیں، جس کے اندر وہ آپ کو ایک خاص مدت تک، اگر آپ کو ایک سینتر de ریٹینشن یا اگر ڈیٹینشن کیمپ میں رکھتے ہیں تو ایک خاص وقت تک آپ کو وہ رکھ سکتے ہیں. 45 دن نارملی ہوتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کے کونسلیٹ جو ہے، آپ کی ایمبیسی جو ہے، وہ آؤٹ پاس، جس کو لیسے پاسے کہتے ہیں فرانس میں، اگر وہ آؤٹ پاس آپ کو بنا کر نہیں دیتی ہے تو اس صورت میں وہ آپ کو ڈپورٹ نہیں کر سکتے. اس صورت میں 45 دنوں کے بعد وہ ریاست آپ کو چھوڑنے پر پابند ہوگی. اگر آپ فرانس میں ہیں تو فرانس کی ریاست آپ کو بند نہیں رکھ سکتی 45 دن سے زیادہ. لیکن اب وہ کچھ ایسے قوانین لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں اس لیسے پاسے کی، اس آؤٹ پاس، کنٹری آؤٹ پاس کی ان کو ضرورت نہ پڑے. صرف یہ ڈٹرمن ہو جائے، وہ اس صورت میں آپ کو آپ کی کنٹری آف اوریجن کی طرف بھی ڈپورٹ کر سکیں گے، یا کسی بھی یورپین یونین سے ہٹ کے کسی بھی تیسرے ملک کی طرف جو آپ کو ایکسیپٹ کر لے یا جس کا اس کنٹری کے ساتھ معاہدہ ہو جائے، وہاں پہ وہ آپ کو ڈپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کو کوئی بھی اگر آپ چیک ہوتے ہیں ارریگولر سچویشن کے اندر، تو فوری طور پر کسی اچھے لائر سے رابطہ کیجیے. اور جن افراد کے کیسز چل رہے ہیں یا جنہوں نے پیپرز کے لیے، ریزیڈنٹ پرمٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، تو وہ بھی احتیاط کریں، اپنا کارڈ اپنے پاس رکھیں، ٹکٹ لے کر سفر کریں. کیونکہ آج کل ایسے میں نے بھی کیسز دیتے ہیں جس کے اندر لوگوں نے رینیولموں کے لیے اپلائی کیا ہے، کارڈ رینیو کرنے کے لیے اپلائی کیا ہے، اور ان کو ریفیوز کر دیا گیا ہے اور کوئی خاص وجوہات بھی نہیں دی گئی. یہ تھوڑی سی، ہاں آبویسلی تھوڑی سی ڈرانے والی خبریں ہیں. میں نارملی ڈرانے والی خبریں نہیں دیتا، لیکن یہ کچھ ایسی انفارمیشن تھی جس کا آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا. آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. کچھ اور موضوعات بھی ہیں جن کے اوپر بات کریں گے، اور روزانہ کی بنیاد پر میں پروگرام کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے آج کے لیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.